بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال عطاری، اور آج کا جو ہمارا موضوع وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد کیوں بنایا۔ اہل سنت کا اس میں کیا نظریہ، انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ کے مکمل توجہ چاہیے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی جو ہوتا ہے وہ قطعی جنتی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ مسلمانوں کے بہت بڑے خیرخواہ تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا اتحاد اتفاق یہ پارا پارا نہ ہو۔ اسی خیرخواہی کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں قتل غارت غری ہو، خون ریزی ہو، اور وہ سابقہ حالات کے پیش نظر اچھی طرح یہ جان چکے تھے کہ اگر میں نے خلافت و امارت یوں ہی مسلمانوں کے ثوابدید پر چھوڑ دی، یا کسی مجلس شورا کو انتخابی خلیفہ کے لیے مقرر کر دیا، تو لوگ کسی ایک پر بھی جمع نہیں ہو سکیں گے اور راضی نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف علاقوں میں خلافت کے مدعی ضرور کھڑے ہوں گے۔ اس سے آپس میں سخت اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور پھر ضرور خون ریزی ہوگی۔ اور اگر میں نے خلافت بنی ہاشم کی طرف منتقل کر دی، تو میری قوم بنی امیہ جو اپنی قومیت میں عصبیت رکھتی ہے، اور اس وقت ان کو بڑی شان و شوکت بھی حاصل ہے، تو وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور اس وجہ سے بھی ان میں آپس میں سخت اختلاف اور خون ریزی پیدا ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کو ان لوگوں پر ترجیح دی کہ جو اس کے زیادہ مستحق تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے درست یا نادرست جو کچھ بھی کیا وہ بہرحال اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت کیا، اور ان کو خون ریزی سے بچانے کے خیال سے کیا۔ چنانچہ ان کی جو دعا ہے جو انہوں نے یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد کی، وہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ولی عہد کیا ہے باوجہ اس کے کہ جو میں اس کے اندر اہلیت دیکھ رہا ہوں، تو اس کی ولی عہدی کو پورا کرنا، اور اگر میں نے باوجہ اس کو اپنی محبت کی وجہ سے ولی عہد کیا ہے تو اس کی ولی عہدی کو پورا نہ کرنا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کے نزدیک بنو امیہ میں ولی عہدی کے لیے یہ بہتر تھا، اور یہ ہرگز کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ یزید بدبخت نے ولی عہد بننے کے بعد جو کچھ کیا یا کروایا، حضرت امیر معاویہ کو اس سے کوئی توقع تھی یا علم تھا، جیسے کوئی گمان تھا کہ ایسا معاملہ کرے گا یا کروائے گا، بلکہ انہوں نے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر وصیت فرمائی تھی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں اور ان کے عزیز ہیں، اور اس قرابت قریبیہ کی وجہ سے وہ نیک سلوک کے حقدار ہیں۔ اگر عراق والے ان کو تمہارے مقابلے میں لائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور لائیں گے، تو اگر تجھے غلبہ حاصل ہو جائے تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور درگزر سے کام لینا، اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرنا۔ مگر اس بدبخت نے اپنے باپ کی نصیحت کو یکسر فراموش کر دیا، اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر وہ کچھ کیا کہ جسے کوئی مومن سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہر صورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی بدگمانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی صحابیت مسلمہ ہے، اور جو بدگمانی سے مانے ہے، تو وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کیا تھا، لہذا ان پر اس اعتبار سے بدگمانی کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، ان پر لعن طعن کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی صلو علی الحبیب۔